کے بعد اگر کوئی دبنگ سٹائل میں آیا ہے تو وہ شیر افضل مروت صاحب ہے۔ شیر افضل مروت صاحب بدنام زمانہ ہے، جن کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ 24 گھنٹے کا مطلب ہے پھر تو بتی آ ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ آپ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں گنڈا پور کو، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بجلی پوری آئے تو بل آپ کے ٹھیک ہے۔ کہاں ہے وہ جو بجلی آپ نے پیدا کی تھی، کہاں وہ دے دی ہے؟ اور ابھی بھی مخلوط حکومت ہے، لنگڑی لولی حکومت ہے، تو ان کو بہت زیادہ خبر کی جانب بڑھیں گے ہم۔ دوسری خبر ہے ہماری سیاسی، اور سیاسی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک ایسا ینگ نوجوان آیا جس کا نام تھا شیر افضل مروت۔ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ایک اچھے جج بھی رہ چکے ہیں اور ایک اچھے وکیل بھی ہیں، اور آپ پولیٹیشن میں آئے تو وہ دن بدن اپنا نام پیدا کرتے جا رہے تھے اور وہ نام کماتے جا رہے تھے۔ نہ وہ کسی سے ڈر رہے تھے، نہ وہ کسی سے گھبرا رہے تھے۔ ایک ان کا جملہ کہہ لیں کہ جو وائرل ہوا وہ آپ سب کو بھی پتا ہے، وہ کہہ لیں کہ جوید چودھری صاحب کے پروگرام میں نون لیگ کے کہہ لیں کہ رہنما تھے، ان کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوئی۔ پھر ایک ان سے کہہ لیں کہ صحافی نے سوال کیا کہ جب آپ کی لڑائی ہوئی تو کیا پروگرام جاری رہا؟ تو پھر آگے شیر افضل مروت صاحب نے کیا کہا آپ سب کو پتا ہے۔ اسی جملے کی وجہ سے شیر افضل مروت صاحب جو ہے کافی میڈیا میں کہہ لیں کہ پاپولر رہے اور کافی ان رہے۔ لاسٹ ٹائم پہ ان کو جو ہے کہ کافی ساری پی ٹی آئی کی جو ہے صدارتیں ہیں اور ان کے جو عہدے ہیں وہ ان سے واپس لیے گیا۔ اب خالی ان کے پاس ایک ایم این اے کا عہدہ ہے اور ان کو سوشل میڈیا استعمال کرنا بھی ان کو منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ دیگر ان کے بیچ میں ایک دو ایسے کہہ لیں کہ کلپ آئے جس میں انہوں نے کہا کہ جو رجیم چینج تھا اس میں سعودیہ ملوث تھا۔ پہلے رجیم چینج کا جو الزامات تھے وہ جو ہے کہ امریکہ پہ لگاتے رہے، اور پھر جب ان نے سعودیہ کا نام لیا تو پھر عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ان کے اوپر کافی ساری پابندیاں لگا دی۔ خیر فی الحال تو دیکھا جائے تو شیر افضل مروت صاحب اس ٹائم پابندی پہ ہیں۔ کہا یہ جاتا تھا کہ جس طرح شیر افضل مروت صاحب کی کہہ لیں کہ ہم ایکٹیویٹی دیکھتے تھے، اور جس طرح ان میں کانفیڈنس دیکھتے تھے، اور جس طرح ان کی بہادری دلیری کے ہم قصے سنتے تھے، اور عموماً وہ پروگراموں میں جاتے تھے، انٹرویو کے لیے جاتے تھے تو بڑے دبنگ سٹائل میں وہ اپنا انٹرویو دیتے تھے، اپنا انٹرویو ریکارڈ کرواتے تھے۔ کبھی ان کو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا کانفیڈنس جو ہے کہ وہ لوز ہوا ہو، یا ان کا جو وے آف ٹاک ہے وہ لوز ہوا ہو، اس میں کبھی کوئی ایسا ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپنے دبنگ سٹائل سے پی ٹی آئی میں کافی مقبولیت پا چکے تھے۔ کہا یہ جاتا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے بعد اگر کوئی دبنگ سٹائل میں آیا ہے تو وہ شیر افضل مروت صاحب ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کے اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم پر جو کے پی کے کہنے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے آپ کو سب سے پہلے تو ان کی خبر آپ کو معلوم ہوگا، اسلام آباد میں جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، کیسے ان کی اسلام آباد کی سڑکوں پہ دوڑیں لگیں۔ وہ دوڑیں کیوں لگیں؟ جب عمران خان صاحب دھرنے پہ دھرنے دے رہے تھے 2014 میں، تو ان کی گاڑی میں کچھ شہد کی بوتلیں نکل آئی تھی، کچھ اسلحہ نکل آیا تھا۔ جب ان کو گرفتار اسلام آباد پولیس نے کرنے کی کوشش کی تو ان نے جناب علی امین گنڈا پور نے سڑکوں پہ دوڑیں لگا دی۔ اب مجھے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اعلیٰ کہنے کے حکمرانوں سے، ان اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے ملک کو ایسے جو وزیر اعلیٰ ہیں جو دبنگ سٹائل میں اور اپنے بدتمیزی سٹائل سے مشہور ہے، جو نامی گرامی کہنے کے بدنام زمانہ ہے، جن کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے علی امین گنڈا پور کو، تو مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے بچے ہیں وہ ان سے کیا سیکھیں گے؟ کیا تاثر جائے گا ان بچوں کو کہ ایسے لوگ جو ہیں جن کی گاڑیوں سے شہد کی بوتلیں اسلحہ نکلتا ہے وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ دوڑیں لگا دیتے ہیں، تو پھر ان کو ہی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے اوپر کوئی چھوٹی سی ایف آئی آر ہو تو اس کو سرکاری نوکری نہیں ملتی۔ تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس ملک میں یہ المیہ ہے کہ یہاں پر بڑے سے بڑے منصب پہ بڑے سے بڑے ڈاکو، بڑے سے بڑے چور کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی کہہ لیں کہ خوفناک صورتحال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے بچوں کو اس کے بارے میں کیا تعلیم دیں گے، وہ اس سے کیا سیکھیں گے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ
جن کا کہہ لیں جو بڑے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسکولوں کے بچے ہیں, جو آنے والے اس ملک کا مستقبل ہے, ان کے لیے یہ کیا کہہ لیں کہ آئیڈیل بنے گے. جو ہمارے حکمران ہیں, MP MNA منسٹر, یہ ہمارے بچوں کا کیا کہہ لیں کہ مستقبل یا کیا فیوچر بنیں گے. تو ابھی جو تازہ صورتحال ہے آپ کے سامنے, علی مین گنڈا پور نے کہہ لیں کہ جو KPK کی بجلی ہے اس کو کہہ لیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر 24 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. مطلب پھر تو آ ہی نہیں نہ رہی وہاں پر 24 گھنٹے کا مطلب ہے پھر تو بتی آ ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے, 24 گھنٹے کا یہ مطلب ہے. تو علی مین گنڈا پور نے آج سے 1 مہینہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے کہ اس کو 12 گھنٹے میں کنورٹ کریں. حکومت کا آسکو کا جو بجلی بناتی ہے, جو سپلائی دیتی ہے بجلی, اس نے یہ کہا کہ بھائی جان یہاں پر لائٹ اس لیے بند کی جاتی ہے, یہاں پر سب سے زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے اور یہاں پر سب سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو بل جمع نہیں کرواتے. اب بات تو آ گئی علی مین گنڈا پور صاحب آپ کے اوپر. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہاں پر یہ جتنی بھی کہہ لیں کہ آسکو کا جتنا بھی بقایا جات ہے وہ اپنی جیب سے دیں. آپ اپنے جو KPK کے لوگ ہیں ان سے بل نکلوا کے آسکو کو دیں, ان کمپنیوں کو دیں جو بجلی بنا رہی ہیں, ان کا جو تخمینہ ہے وہ پورا کیا جائے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بل یا بجلی ان علاقوں میں سب سے زیادہ جاتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے. پھر آتے ہیں آپ اور جو ہے کہ مسئلہ آپ کا اپنا ہے, چور آپ کے KPK میں بیٹھے ہوئے ہیں, بجلی چور لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چوری کرنے والے بجلی, اور ان کو جب بجلی نہیں ملتی تو آپ ان کی سہولت کاری میں آ جاتے ہیں. آپ جاتے ہیں اور بجلی کے جو کہہ لیں کہ گرڈ اسٹیشن ہے ان کو جا کے بجلی آن کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان چوروں کی سہولت کاری کر رہے ہیں جناب, جو بجلی کے بل جمع نہیں کروا رہے, آپ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں. تو آپ یہ تو سول نافرمانی میں آ جاتی ہے. ابھی میں عظما بخاری صاحبہ کا جو مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہے, ان کا ایک میں کہہ لیں کہ انٹرویو سن رہا تھا, پریس کانفرنس وہ کر رہی تھی, تو ان نے بھی اس میں یہ کہا کہ جب یہ سب آپ کام کریں گے علی مین گنڈا پور صاحب تو پھر یہ سول نافرمانی میں آئے گا. عطا طاہر صاحب کا بھی ایک ابھی میں نے کلپ دیکھا, وہ بھی کہہ لیں کہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر عوام کا مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر آئیں بات چیت سے بیٹھ کے کرتے ہیں. یہ گرڈ اسٹیشن کے جو سوچ ہیں یہ دکھا کے آپ بجلی بند کر کے آپ ہمیں ڈرا کر دھمکا کر علی مین گنڈا پور صاحب اپنے مطالبات پورے نہیں کروا سکتے. اگر آپ عوام کی بات کرتے ہیں تو آئیں بیٹھ کے کرتے ہیں اور بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کرتے ہیں. اور اس مسئلے کے حل کے لیے علی مین گنڈا پور کو بیٹھنا پڑے گا اور ان بقایا جات جو ہیں کہہ لیں کہ جو واپٹا کے جو KPK کے جو لوگ ہیں جو ان نے بقایا دینا ہے وہ ان کو بقایا جات جو ہیں وہ دینے ہوں گے, وہ آپ نکلوا کے دیں ان کو. ابھی میں سن رہا تھا فیصل کہہ لیں کہ کنڈی صاحب جو KPK کے فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں KPK کے جو گورنر ہیں, ان نے بھی ایک مخت مشورہ یہ دیا علی مین گنڈا پور کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بجلی پوری آئے تو بل آپ کٹھے کر کے جو آسکو کا پہ بل بنتا ہے, جو بقایا جات بنتے ہیں وہ کلیئر کریں اور آپ کی جو بجلی ہے وہ پوری لیں. تو اس میں کوئی وفاق آپ کے ساتھ کوئی ڈرامے بازی نہیں کر رہا. یہ بجلی سپلائی جو ہے یہ آسکو نے دینی ہے اور جو بجلی بنانے والی کمپنیاں ہیں اس نے دینی ہے. اس میں وفاق کا کوئی سروکار نہیں, کوئی عمل دخل نہیں. لیکن آپ کے جو ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو ہے وفاق ہمیں بجلی کم دے رہا ہے, وفاق بجلی بند کروا رہا ہے تاکہ KPK کی حکومت جو ہے اس کو فیل کیا جائے. تو فیل تو سر آپ پہلے سے ہی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے 2024 سے پہلے جب آپ کی حکومت تھی آپ نے کہا ہم نے چھوٹے اتنے زیادہ آپ نے گنوا دیے کہ ہم نے لگائے ہیں, وہ کہہ لیں بجلی بنانے والے منصوبے. وہ آج منصوبے کہاں ہیں جو آپ نے چھوٹے منصوبے لگائے تھے KPK میں, وہ کہاں ہیں میرے بھائی؟ اس ٹائم تو بڑا آپ کہتے تھے ہم نے 7,000 8,000 چھوٹے نہروں کے اوپر, ان کے اوپر, قصبوں کے اوپر لگا دی ہے آکے جو بجلی بنائیں گے. کہاں ہے وہ بجلی؟ بتائیں نا کون سی بجلی آپ نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہاں پر KPK میں پیدا کی ہے؟ اس ٹائم تو آپ کہتے تھے ہم نے بڑے جی وہ بجلی پیدا کرنے والے یونٹ بنا دیے, آج وہ کوئی یونٹ نظر نہیں آتا. تو مقصد یہ یہاں پر وہ آج آپ کا جھوٹ جو تھا, جو آپ کہتے تھے ہم نے بجلی کے یونٹ بنائے ہیں, بجلی پیدا کریں گے, آج آپ کا جھوٹ ننگا ہو گیا. آج آپ تھوڑے دن کے بعد آپ کو یونیورسٹیاں بھی نظر آئیں گی جو آپ نے کہا تھا ہم نے بنائی ہیں. تھوڑے دن کے بعد ہمیں وہ ملین ٹری بھی نہیں نظر آئیں گے جو آپ نے درخت لگائے ہیں.
ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جھوٹ تو آپ کا خود ہی پکڑا گیا کہ جو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے وہاں پر اتنے زیادہ لگا دیے, کتنے زیادہ لگا دیے, اتنی زیادہ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں. بجلی کون پیدا کر رہے ہیں؟ کے پی کے. کہاں ہے وہ جو بجلی آپ نے پیدا کی تھی؟ کہاں وہ کے پی کے جو آپ نے بنائے تھے بجلی پیدا کرنے کے لیے یونٹ؟ آج کوئی یونٹ نہیں نظر آتا. تو خدارہ اس ملک کو چلنے دیں, اس ملک کو بہتری کی طرف جانے دیں. ٹھیک ہے, تو اس ملک کی جو کہہ لیں کہ سلامتی ہے اس کو خطرہ نہ پہنچائے. ہمیں دشمنوں سے باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں خطرہ آپ لوگوں سے ہے, ان حکمرانوں سے ہے جو کہہ لیں کہ اعلیٰ سطح پہ بیٹھے ہوئے, عالمی سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو عالمی سطح پہ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. ہمیں باہر سے کوئی خطرہ نہیں, خطرہ ہمیں آپ سے ہے, کیونکہ آپ کی آپس کی جو لڑائی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. تو جب آپ کی آپس کی لڑائی ختم نہیں ہوگی تو تیسرا کوئی باہر سے آئے گا, وہ فائدہ اٹھائے گا, اپنا کام کرے گا, اس ملک کو نقصان دے گا, چلا جائے گا. لہٰذا خدارہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ لوگ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے آپس میں مل جل کے بیٹھے. اگر آپ اسی بات پہ بضد رہیں گے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, تو بھائی 2018 میں نواز شریف کا سارا جو ووٹ بینک تھا وہ اٹھا کے آپ کے ووٹ بینک میں ڈالا گیا تھا, تو آپ کو 2018 میں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا. تو اگر اب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا, چلو ہمیں پتہ ہے آپ کی پاپولیرٹی ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کی ووٹیں زیادہ تھی, ہمیں پتہ ہے آپ کا اس ٹائم وزن بھی زیادہ تھا, لیکن پی ٹی آئی کا اب ووٹ بینک اٹھا کے تو مسلم لیگ نون کو دے دیا گیا. لیکن مسلم لیگ نون کو بھی کوئی اتنا خاص کہہ لیں کہ 2/3 اکثریت سے نہیں جتوایا گیا, چند سیٹیں دی ہیں, اور ابھی بھی مخلوط حکومت ہے, لنگڑی لولی حکومت ہے, کہ ان کو بہت زیادہ سیٹیں نہیں دی گئیں جس کا آپ کو زیادہ درد ہو. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں پہلے ان کا نون لیگ کا مینڈیٹ چرایا گیا تو آپ کو جتوایا گیا, پھر آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا تو ان کو جتایا گیا. لیکن یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. لیکن خدارہ ملک کے لیے بہتر کریں. شیر افضل مروت صاحب کو ہمارا سلوٹ ہے, وہ آئے تو بڑے دبانگ سٹائل سے تھے, لیکن ان کو چپ کروا دیا گیا ہے. لیکن علی مین گنڈا پور صاحب, آپ جتنا بھی شور کریں, جتنا بھی کہہ لیں, کھپ ڈالیں, لیکن شیر افضل مروت صاحب آپ نہیں بن سکتے. وہ ایک ڈیسنٹ اور پڑھا لکھا بندہ ہے. اسی کے ساتھ اپنے بھائی سلطان کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.